شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے فضل سے رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مبارک اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمتوں کے نزول کے ایام اور دن بالکل نزدیک ہیں اور آنے کے بالکل قریب ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک کے مہینہ کو ہم کو پہنچا، یعنی رمضان مبارک تک ہم زندہ رہیں اور اس کی عبادت کا ہمیں موقع میسر آئے. اس سے طلب اور تیاری اور اہتمام معلوم ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور شوق آپ نے امت کو تعلیم فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں، ہم کو بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے دل سے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے حالات کے اعتبار سے ہمیں فراغت کا وقت دیا ہے کہ ہم چیز سے فارغ ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی طرف دوڑ اور اس کی طرف رغبت اور رجوع، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انابت کا تعلق قائم کرنا، میرے عزیزوں یہ فرصت کے اوقات میں ہمیں اس کو کرنا چاہیے اور ہمیں غفلت سے یہ وقت نہیں گزارنا چاہیے. اس وقت مختصر سی نشست میں روزے اور تراویح کے تعلق سے چند مسائل ذکر کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے. اس کا روزہ فرض ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک یعنی رمضان المبارک کے روزے میں ہے. اس لیے ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، فرض عین ہے. بلا کسی عذر شرعی کے اور معمولی باتیں ہیں انسان کو روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے بلا عذر کے، پھر اس کے بدلے میں اگر زندگی بھر بھی روزے رکھے تو رمضان المبارک کی برکت کو نہیں پا سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھو ایک بات سمجھو، ایک تو ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتی ہے نفل. فرض کے ادائیگی کی ذمہ داری ہے پابندیوں کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، اور نوافل ذمہ نہیں ہوتے، ہاں شروع کرنے سے ذمہ ہو جاتے ہیں. فرض کی بہت اہمیت ہے، اس لیے فرض کو ادا کرنا اپنے وقت پر یہ سب سے بڑا مجاہدہ اور سب سے بڑا عمل ہے. انسان کے نفس پر سب سے زیادہ بوجھ اسی بات کا پڑتا ہے کہ وہ فرض روزوں کو، وہ اللہ کے فرضوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے اوقات پر پابندی سے ادا کرے. یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اہل علم کے نزدیک یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان
अव्वलन फ़राइज़ को सुन्नत के मुताबिक अपने औकात पर पाबंदी के साथ अदा करने का एहतमाम करे। अगर उसमें गफलत और सुस्ती है और उसको छोड़कर जो है इंसान नवाफिल का एहतमाम करता है तो ये दानिशमंदी की बात नहीं है। ये अलग बात है कि नवाफिल की वजह से उसको कुछ अजर मिले, लेकिन फ़राइज़ को नवाफिल हरगिज़ नहीं पहुँच सकता। इसकी एक मिसाल मामलात में मैं देता हूँ कि एक शख्स है जो किसी इदारे का, मदरसे का, स्कूल का या फैक्ट्री का या हुकूमत का मुलाजिम है। वो उसमें मुलाजमत इख्तियार करता है, जो काम उसके ज़िम्मे किया गया है वो उसको करना वाजिब है, जो मामलात तय हुए हैं उसके मुताबिक। अब अगर ये शख्स जो वक्त तय हुआ है उसकी पाबंदी सही माना में करता है और जो मामलात तय हुए हैं उसके मुताबिक वो सही तौर पर उसको अदा करता है तो अपने वाजिब से सबकदोश हो जाता है और वाजिब को अदा करता है, उसको अज्र मिलता है। लेकिन अगर वो उसको छोड़कर जो वक्त तय हुआ है दूसरे वक्त में उसको करना चाहे, उस वक्त में कटौती करे, अपना कोई काम करने लगे और सोचे कि मैं इस काम को अलग से कर दूंगा और ये बात तय ना हो, तो ये बात सही नहीं है और इस पर इसकी पकड़ होगी, क्योंकि औकात की पाबंदी जो तय हुई है उसका पूरा करना वाजिब है और अलग से जो वो करेगा वो उसकी अपनी ख्वाहिश होगी और नफल होगी। तो इसी तरह से मेरे अजीज़ों, रमज़ान मुबारक का रोज़ा है ये अपने वक्त पर फ़र्ज़ है और इसकी पाबंदी ज़रूरी है। लिहाजा जो हालात चल रहे हैं इन हालात में कोई ये ना समझे कि रोज़ा भी ना रखे डर और खौफ से बीमारी के, ऐसा नहीं। मेरे अजीज़ों, जो सेहतमंद हैं और ठीक हैं, माजूर नहीं हैं, उन हजरात को रोज़ा ज़रूर रखना है इंशाअल्लाह ताला। एक बात। दूसरी बात, जो लोग माजूर हैं और शरई एतबार से वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं और वाकई उनको उज़्र शरई है, तो ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश है और इजाज़त है कि वो रोज़े के बाद में क़ज़ा कर लें और उस वक्त रोज़ा ना रखें। मेरे अज़ीज़ों, ये मुबारक और मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला ने इसकी अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है, वो बाबरकत और वो अज़मत वाला महीना है जिसमें कुरान करीम जैसी अजीम किताब अल्लाह का कलाम नाजिल किया गया। उलमा ने लिखा है कि तौरात, इंजील, ज़बूर भी रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुए। इसके अलावा और अंबिया अलैहिस्सलाम के सहीफ़े भी रमज़ान मुबारक के महीने में ही नाजिल हुए। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताबों को भेजने का जो महीना चुना, तो जाहिर बात है कि उसकी कोई ज़रूर एक ख़ास बात है। और कुरान करीम को इसलिए उलमा ने फरमाया कि इसको ख़ास ताल्लुक़ है, इस महीने से लगाव है, क्योंकि आसमान दुनिया पर लौह महफूज से एक ही रात में ये कुरान करीम नाजिल कर दिया गया, शब कदर को, जिसका ज़िक्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में, और फिर वहाँ से हस्ब ज़रूरत दुनिया में थोड़ा थोड़ा उतारा जाता रहा। अल्लाह के कलाम का नुज़ूल मेरे अज़ीज़ जिस महीने में हो, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अजीम महीना होगा। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर तिलावत का एहतमाम होना चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वसल्लम से हर महीने में दौर फरमाते थे कुरान करीम का, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया है उस साल 2 मरतबा कुरान करीम का दौर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया है। तो इससे मालूम हो गया कि कितना ताल्लुक़ है इस महीने को कुरान करीम से और कुरान मुक़द्दस से। वो कुरान करीम हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए बाइस हिदायत है, बिला शुबा इसमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत छुपी हुई है। कोई ख़ुद हिदायत ना लेना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर आदमी
اپنے دل دماغ کو قرآن کے تابع کر کے سمجھے اور ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان کی تفسیرات کو پڑھے. انشاءاللہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہدایت ثابت ہوگی. چنانچہ مجھے قصہ یاد آتا ہے، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے جو ہے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، پہلے میں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا، کافی وقت پہلی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے ایمان کے سبب کیا بنا؟ کہنے لگے مجھے شوق تھا کہ میں مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کروں کہ آخر کون سا مذہب سچا ہے. تو میں نے کئی مذہب کا مطالعہ کیا اور اسلام کا بھی مطالعہ کیا، اور قرآن کریم کے مطالعے کے لیے میں نے اپنے دوست سے ترجمہ قرآن کریم لیا اور اس کو پڑھا. تو میں نے طلب میری پہلے سے چل رہی تھی اور کوشش تھی. جب میں نے قرآن کریم کو لے کر اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ پڑھا، تو بس اسی ایک آیت سے میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور میں نے ایمان قبول کر لیا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی، وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بلا شبہ حق اور سچ بات یہی ہے کہ اللہ وہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے معبود جو سب کا پالنہار ہے، کسی ایک کا نہیں، کسی دو چار کا نہیں. کیونکہ جس طرح بعض مذہبوں میں نے دیکھا کہ اپنے مخصوص خدا اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے الگ الگ خدا لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا، جتنے بھی خدا کی مخلوقیں ہیں سب کا پالنے والا. تو میرے دل میں یہ بات آئی، یہی بات صحیح ہے. اگر وہ صرف مسلمانوں کا خدا ہوتا، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ ہوتا اور مسلمانوں ہی کا خدا ہوتا، تو الحمدللہ رب العالمین کے بجائے الحمدللہ رب المسلمین ہونا چاہیے. یہ پڑھے لکھے شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور ان کے دماغ میں زندہ کیچ کیا اللہ کے فضل سے. لیکن قرآن نے رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا، تو وہ مسلمانوں کا پالنے والا نہیں بلکہ تمام عالموں کا پالنے والا اور رب ہے. تو میں نے کہا خدا تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو سب کو پالے، انسان ہو، جنات ہو، پنچھی پرنچ ہو، پائے حیوانات، جمادات، کچھ بھی ہو. بس میرے دل میں شہادت دیتی کہ یہی برحق ہے، اور میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام قبول کر. تو قرآن کی سچائی ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ در نبینت برو شپر چشم اور سے آفتاب رات سے گنا. اگر چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور نہیں، سورج تو موجود ہے، اس کی روشنی موجود ہے، آنکھ کی بینائی دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے. بہرحال قرآن میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، باعث ہدایت جو ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا. وبینات من الہدی والفرقان، اسی میں آگے اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں واضح دلائل، حق و باطل کو فرق کرنے والی چیزیں سب بیان کر دی ہیں. بس فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس مہینے میں ایسی عظیم کتاب اتری، اللہ کا ایسا عظیم کلام اترا، تو چاہیے کہ جو اس مہینے کو پائے تو اس کو اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. اور اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے اے ایمان والو. اور پھر آگے کچھ آزار وغیرہ بیان کیے ہیں، وہ تفصیل میں نہیں جانا. تو یہ ایک روزے کی عظمت ہے اور اس کی اہمیت ہے. چاہے کچھ مسائل روزے کے ساتھ رمضان المبارک میں جو ہے وہ تراویح کا مسئلہ ہے. رمضان کی جو خاص عبادت ہے تراویح، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہے تراویح اور ایک ہے قرآن کریم کو تراویح میں سننا.
تو तरावी खुद सुन्नत मुअक्कदा है। 20 रकत तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है हर मर्द औरत पर बालिग। और कुरान करीम में तरावी में कुरान करीम का सुनना ये अपनी जगह पर अलग सुनना। तो आजकल के हालात में लॉकडाउन में हम क्या करें, तो ये बात याद रखिए कि तरावी तो हमें हर एक को पढ़नी है, मर्द हो औरत हो जो बालिग हो उनको तरावी 20 रकत पढ़नी है। इसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, इल्ला एक किसी माँ बहन को कोई उज़्र हो तो एक अलग चीज़ है। तरावी कैसे पढ़ें, तो जैसा कि पहले से हिदायत की जाती रही है। इस लॉकडाउन के वक्त में मस्जिदों में ना जाएं। जो तरतीब चल रही है 2-3 लोगों के नमाज पढ़ने की मस्जिदों में, वही लोग नमाज पढ़ें और वही लोग कुरान करीम को मस्जिदों में जो है तरावी पढ़ें। और इसका एहतमाम हो कि रमज़ान में हमारे कुरान मस्जिदों में हो, ताकि इससे मस्जिद हो जाए। 2-3 जो लोग हों उनमें जो इमाम साहब हैं, जो हाफिज़ हैं कुरान हैं, बस वो कुरान पढ़ें और सुनें, तो इस तरह इंशाअल्लाह सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और जो लोग मस्जिद नहीं पहुंच पाएंगे मजबूरी की वजह से, इंशाअल्लाह उनकी नियत की वजह से उनको उसी का अजर मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियतों पर है, मशहूर हदीस है। इससे घबराने की और दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इन हालात में जो लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, इंशाअल्लाह मस्जिद जाने का अजर पूरा होगा। तो मस्जिदों में मजमा हरगिज़ ना बढ़ाया जाए, न तरावी में न 5 वक्त नमाजों में। जो तरतीब चल रही है 2-3 लोगों की नमाज पढ़ने की, वही रहनी चाहिए और वही लोग तरावी में भी कुरान पढ़ और सुन। बाकी वो लोग अपने घरों में पढ़ें। और घरों के ताल्लुक से भी ये बात याद रखें कि हरगिज़ घरों में भी मजमा ना करें कि 2-4 घर मिलकर के तरावी की जमात करने लगे, 6 दिन 8 दिन 10 दिन में कुरान करने लगे ना, ऐसा हरगिज़ ना करें। इस पर भी पाबंदी है और हमारे लिए इसमें फ़ायदा है। इसलिए हमें अपने अपने घरों में पढ़ना। कहीं भी ऐसा इंतज़ाम करना कि 10 दिन का 6 दिन का, वो ठीक नहीं है। जहाँ लोग इकट्ठे हैं, जो हाफिज़ कुरान हैं वो अपना कुरान पढ़ लें, 2-3 लोग साथ में वो पढ़ लें, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने अपने हिसाब से अलग तरह से पढ़ लें। इसमें इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने और सुनने का ही अजर मिलेगा, नियत की वजह से, पिछले सालों के अमल की वजह से। जैसा होता है कि जोश और जज्बे में आदमी करने की कोशिश करता है, तो याद रखिए ऐसा जोश और जज्बा पसंदीदा नहीं है जो इंसान को हलाकत में डाले और उसको नुकसान पहुंचाए। हमारी शरीयत बहुत आसान है और हमको हुक्म देती है ला तुल्कू बिअयदीकुम इल्ल-ताहलुका, अपने हाथ अपने आप को हलाकत में न डालो, इससे बचो, इसमें हमारा फ़ायदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, अपने घरों में रहो। ऐसे हालात में उबाय अमराज के मौके पर वहाँ तो रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु का मिस्र में जो वबा फैली तो ऐलान कर देना कि पहाड़ों में चले जाओ और बिखर जाओ एक दूसरे से। ये हमारे सामने है, एक दूसरे से अलग रहना, मजमा इकट्ठा ना करना। ये हुक्म नहीं दिया कि मस्जिद में आकर इकट्ठे हो जाओ। ये तो हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, इसलिए बार बार ये बात कही जा रही है। इसका पूरा पाबंदी के साथ खास तौर पर ख्याल रखें। जो तरावी अलमतरा कैसे पढ़ लें, अगर कोई जो है कुछ सूरतें और ज़्यादा याद हैं उनको पढ़ लें, किसी को कुछ पारे याद हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लें अपने घर में 2-3 लोगों के साथ। अलमतरा कैफ से जिसको याद हैं वो पढ़ ले, 10 सूरतें याद हों वो पढ़ा दें। अगर वो भी याद ना हो, 1-2-4 सूरतें याद हो तो उन्हीं से पढ़ लें। बहरहाल तरावी पढ़ें और अपने घरों में पढ़ें और पाबंदी से पढ़ें कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका छोड़ना गुनाह है। और रहा एतकाफ़ का मसला, तो एतकाफ़ भी आखिर अशरे में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। छोटे गांव बस्तियों में कोई एक आदमी मस्जिद में बैठ जाए और असबाब शहरों में महल्ले की मस्जिद में कोई आदमी बैठ जाए तो सबकी तरफ से वो अदा हो जाए।
کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا اہتمام وہ ہوتا ہے کہ مشائخ کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اب کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ کئی سارے لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، جو لوگ مسجد میں طے کر دیے گئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، انہی میں سے کوئی اعتکاف کر لے، 2-3-4 لوگوں میں سے ہی، یا الگ سے اب بھی اگر کسی کو بٹھایا جائے تو کوئی آدمی سے کم ہو جائے۔ کئی سارے لوگ بہرحال مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، جو بیٹھتے آئے ہیں اور اس سال نہیں بیٹھ پائیں گے اس مجبوری کی وجہ سے، انشاءاللہ امید ہے اور یقین ہے کہ ان کو پورا اجر ملے گا اعتکاف۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں لوگ مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، مردوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، مرد کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، لہذا مرد حضرات گھروں میں اعتکاف میں نہیں بیٹھیں، مرد حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھروں میں جو اعتکاف ہوگا وہ عورتیں کریں گی، جیسے پہلے سے گھر کی مسجد میں عورت اعتکاف کرے، مرد حضرات اعتکاف نہیں کریں گے گھروں میں، ان کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ ان کو انشاءاللہ جو کرتے تھے اور نہیں کریں گے، یا جس کو کرنے کی اپنی نیت کی نہیں بیٹھے گا مجبوری کی وجہ سے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو ہم ہرگز اپنی مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ نہ کریں اور اپنے گھروں میں مرد حضرات اعتکاف نہ کریں، مستورات کو اپنے بٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رمضان المبارک میں یہ کچھ ہدایات ہیں، ان کو جو ہے ہمیں فالو کرنا ہے اور عمل میں لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پر یہ ماحول ہے کہ کہیں کہیں پر مغرب کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ مسجد کے مائک پر ہوتا ہے، اعلانات کا ہوتا ہے، فجر میں سویرے سحری میں جگانے کے لیے نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے بار بار اعلانات ہوتے ہیں، بہت اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی اب کہ یہ چیزیں شرعاً جو ہے ان کا کیا حکم ہے، یہ ہمارے علماء بتاتے رہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پر بھی پابندی ہے، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہم بار بار رات میں اعلان نہ کریں، نہ مائک پر کچھ پڑھنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ختم اور سحر کا اعلان جو ہے 2-4 بار سحری میں 1-2 بار کر دیا جائے، ختم ہونے سے پہلے سویرے کر دیا جائے، اور ایک جو ہے ختم سحری سے 10-15 منٹ پہلے کر دیا جائے، پھر ختم سحری کر دیا جائے۔ تو 2-3 اعلان کو جاری رکھا جائے۔ ایسی افطار میں اعلان کر دیا جائے تو اس کو جاری رکھا جائے، لیکن نعت خوانی اور لمبے لمبے بیان اور اس کو کرنا یہ نہ کیا جائے کہ ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ اس وقت پابندیاں ہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بہت دھیان سے عمل میں لانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں اس میں کوئی سیاست ہے، اس میں کوئی بات ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا علاج یہی، احتیاط یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کم ملیں، الگ ہوں اور ایک دوسرے کے تعلق میں نہ آئیں۔ بعض حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں، مجھے ایک صاحب کو ہم نے بھیجی اور کہا کہ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة في سفر۔ یہ حدیث ہے بے شک کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور یہاں پر یہ کہ بات بیماری ایک دوسرے کو لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرات علماء نے جو مطلب بیان کیا ہے، محدثین نے، معتبر علماء نے، اسی مطلب کو ہمیں لینا چاہیے۔ اپنے اعتبار سے کوئی بات کہنے ہم اس قابل نہیں، اس درجے کے نہیں ہیں۔ ان حضرات نے کیا کہا ہمارے اکابرین نے؟ تو ہمارے علماء نے کہا ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثیں ہیں جو آپ بار بار علماء سے سن رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ وبائی امراض کے موقع پر، جہاں وبائی امراض ہیں وہاں نہ جاؤ، وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا سفر ملتوی کی فرمایا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں لوگوں کو پھیلا دیا
تو یہ سب چیزیں ہیں وبائی امراض کے موقع پر جو ہے یہ ہدایات کی گئی ہیں احتیاط کی کہ ایک دوسرے سے نہ ملے جلیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ پھر جو ہے مجزوم سے کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. اور ایک جو ہے وفد جو ہے غالباً طائف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا بیعت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سب سے فرمائی ہاتھ لے کر. ان میں ایک آدمی تھا اس کو کوڑھ کی بیماری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں نہیں لیا اور فرمایا بھائی بس تم ایسے واپس ہو جاؤ, ہم نے تم سے بیعت کر لی. تو یہ احتیاط ہے. تو یہ ساری حدیثیں ہیں. اور ایک طرف یہ حدیث ہے لا عدویٰ, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو نہیں لگتی. تو ہمارے جو معتبر علماء ہیں محدثین حضرات نے بیان فرمایا کہ فی نفسی ہی کسی چیز پہ تاثیر نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا, اللہ کے حکم کا بغیر نہیں ہوگا. مگر ہاں احتیاط کی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط ہمیں رکھنا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے ہیں جو پریشانیوں سے بچانے والے ہوں. اب اگر کوئی شخص کہنے لگے میں تو ٹرین کے آگے کود رہا ہوں, اللہ تعالیٰ بچا لے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی. ایمان ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی, نہیں کٹا, اللہ نے حکم دی, آگ میں ڈالا, نمرود نے نہیں جلے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹرین کے سامنے کود جائیں, ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں, نہیں. ظاہر ہے اس کو منع کیا گیا اور علماء نے لکھا کہ خودکشی ہے, یہ حرام ہے, آگ میں کودنا حرام ہے, گلے پہ چھری چلانا کسی کو اپنے کے دیکھے کٹے گے نہیں, یہ حرام ہے. ٹرین کے آگے کودنا یہ حرام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالب کسی نے کہا تھا کہ علی تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو تم ذرا اس پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا کے دکھاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں اپنے اللہ کو آزماؤں؟ یہ تو اللہ کو آزمانا ہے, نعوذ باللہ. ہمیں جو حکم دیا گیا ہمیں وہ کرنا چاہیے. اس طرح کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بات ہے, نہیں میرے عزیزو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. ایمان اور یقین تو یہ ہو کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, مگر ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اور اسباب یہی ہیں کہ جب وبائی امراض ہوں تو ہم ایک دوسرے سے الگ رہیں, ایک دوسرے سے الگ رہیں. کہ وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل ہمارے سامنے کا آپ نے ان کا ہاتھ نہیں لیا, مصافحہ نہیں فرمایا, اور حکم دے دیا کوئی سے دور رہنے کا, اور لاک ڈاؤن فرما دیا گویا آج کے الفاظ میں کہ اپنے گھروں میں رہو. جیسا کہ میں نے اس سے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ بخاری شریف دوسری جلد کی روایت ہے کہ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا, اپنے شہر میں ٹھہرا رہے صبر کرنے والا ہو کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے. اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ اس ملک کو اس کو شہید کا درجہ ملے گا, شہید آخرت کا. اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں بیان کی کہ اس میں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا, اپنے گھر کے اندر ٹھہر جائے. اور غالباً حیثمی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مفہوم ہے کہ ایک روم ہے, ایک نیزے کے بقدر فاصلہ رکھا جائے لوگوں سے, جس پاس سوشل ڈسٹینس کہا جا رہا کہ دور رہیں. ایک نیزہ تقریباً 6 فٹ کا ہوتا ہے, اور آج کے ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے. یہ تو سب ہمارے صحابہ سے, صلی اللہ علیہ وسلم سے, بزرگوں سے ثابت ہے. تو ہمیں رمضان المبارک میں میرے عزیزوں بازاروں میں افطاری کا سامان خریدنے میں یا جو ہے نمازوں میں مسجدوں میں ہمیں ہرگز بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی, اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. ضرورت کے لیے ایک آدھ آدمی جتنی اجازت ہے, جو اوقات ہیں دکانیں کو اس وقت میں جائے اور جلدی سے لے کے آ جائے. اور نہ اپنے مائکوں سے بہت زیادہ سویرے سے بولنا شروع کر دینا اور اس پر جو ہے کچھ پڑھنا بولنا بہت زیادہ, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے, ہمیں ایک اچھا اخلاق پیش کرنا اور ایک اچھا میسج دینا ہے اپنے برادران وطن کو کہ دیکھو ہم جو ہے پورا اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز ہونی چاہیے. بہرحال اس کے یہ چند گزارشات میں نے عرض کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بہت اہم ہے اور ہمارے علماء اکثر کہہ رہے ہیں اس کو, اور توجہ دلائی جا رہی بار بار کہ اس لاک ڈاؤن میں کتنے ہمارے بھائی جو ہے مجبور نہیں تھے, جو پہلے اب مجبور ہو گئے, ضرورت مند ہو گئے. پہلے حاجت مند نہیں تھے, وہ محنت کوشش کر کے کما لیتے تھے, لیکن اب وہ شرم حیا کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اور گھر میں حالات ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جن کو اللہ نے دیا ہے, جن پہ گنجائش ہیں کہ وہ ایسے اپنے بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کا پتہ کریں, چاہے وہ مسلم ہوں یا ہمارے برادران وطن ہو, کوئی بھی ہوں.
کا پتہ کریں اور ان کی مدد کریں. اور جو ہے یہ اسی لیے حدیث پاک میں اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ فرمایا گیا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کا آنا، لوگوں کا دھیان کرنا اور لوگوں کے یہاں جو ہے یہ کرنا. میرے عزیزوں یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، ہزاروں لاکھوں نفل پڑھ لے آدمی، لیکن اگر غریبوں اور بھوکوں کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے حیثیت کے باوجود، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو صرف فرائض پڑھتا ہے مگر کسی بھوکے کو کھلا دیتا ہے. ہزاروں لاکھوں نفل پڑھنے سے بڑھ کر ہے کسی بھوکے کا پیٹ کو بھرا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا. اس لیے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، تراویح کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے، مال دیا ہے، اس کا میرے عزیزوں ہمیں صحیح استعمال ہونا. آدمی کی ایک چیز دیکھی جاتی ہے ایسے وقت میں، ایک کہ آدمی کو نوافل میں، ذکر و اذکار میں بہت ذوق شوق ہوتا ہے، مگر اس کو جو ہے خدمت خلق کا خیال نہیں. وقت تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن مجھے قصہ یاد آ گیا، مختصر سا میں عرض کر دوں اور بات ختم کر رہا ہوں. ایک سالک، ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے سالک کے سلوک، راہ سلوک طے کرنے کے دوران میں جو ہے اپنے حجرے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کو جو ہے تہجد میں آنکھ دیر سے کھلی، اور تہجد میں آنکھ دیر سے کھلی، وقت بہت تنگ تھا اور پہلے زمانے میں کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا تھا. انہوں نے جلدی جلدی کنویں سے پانی کھینچا اور اپنے لوٹے میں ڈالنے والے تھے کہ ایک سفید پوش بزرگ بوڑھے آدمی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں پانی دے دو، ہمارے گھر میں پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے سوچا کہ بھائی میں اس کو پانی دوں گا، وقت تنگ ہے تو میری تہجد فوت ہو جائے گی، پھر ڈالنا کھینچنا، آج کل اتنا ٹنکی تو تھی نہیں کہ ایک دم سے ہو گیا، تو رسی ڈالنا، ڈھول ڈالنا، پھر نکالنا، پھر تو میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے. بہرحال سوچ کے غور خوض کے بعد انہوں نے اس کو پانی دے دیا. کبھی پانی دے دینا چاہیے، چلو میں جلدی سے دوسرا ڈول کھینچ لیتا ہوں. انہوں نے ان بوڑھے شخص کو پانی دے دیا اور پھر جلدی سے دوسرا ڈول ڈال کر کنویں سے کھینچا، اور باہر ابھی ڈول نکلا ہی تھا کہ انہوں ایک پردہ نشین خاتون، بوڑھی خاتون ان کے سامنے ظاہر ہوئی اور ان کا بیٹے ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دو. اب وقت اتنا تنگ تھا کہ اگر تیسرا ڈول ڈال کر نکالے تو نماز قضا ہو جائے گی. اب میں سوچا 20 سال مجھے ہو گئے تہجد پڑھتے پڑھتے، 20 سال میں کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی. اگر میں تہجد آج اس کو پانی دے دیتا ہوں تو میری تہجد چھوٹ جائے گی، لہٰذا میں اپنا وضو کر کے تہجد پڑھ لیتا ہوں، بعد میں پانی دے دوں گا. یہ ان کے دل میں خیال آیا. لیکن مان بعد اللہ تعالیٰ کی رہبری ان کے ساتھ کی، فضل ساتھ تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو جلدی سے کرتا ہوں، 4 رکعت نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لوں گا، لیکن ان کو پانی دے دیتا ہوں، بیچاری پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، گھر میں کوئی پیاسا ہے. انہوں نے ان کو پانی دیا اور جلدی سے انہوں نے دوسرا ڈول کھینچا، وضو کیا، اتنے نماز پڑھنے کے اپنے حجرے میں پہنچے. بہرحال وہ صبح صادق ہو گئے اور تہجد قضا ہو. بہت غمگین اپنے معمولات سے فارغ ہو کے اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے اور شیخ سے جا کر عرض کیا، بہت چہرے پر ملال، کہ حضرت آج میری 20 سال میں کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی تھی اور آج میری تہجد چھوٹ گئی، اور اس کا سبب یہ بنا، اسی طرح سے واقعہ پیش آیا. تو وہ بزرگ ان کے شیخ مسکرائے، واقعی وہ اللہ والے انسان تھے اور مربی تھے. انہوں نے وہ مسکرائے اور فرمایا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر کہ جو ایک دروازہ سلوک کا اور ولایت کا تیرے اوپر 20 سال سے بند تھا، آج وہ دروازہ تیرے لیے ولایت کا کھل گیا ہے. میں کوشش کر رہا تھا تجھے اس دروازے میں داخل کرانے کی، لیکن وہ کسی طرح کھلتا نہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دینے کی برکت سے تجھے وہ دروازہ کھول دیا. بیٹے یہ تیرا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رجال الغیب یا فرشتوں میں سے کوئی مرد اور عورت کو تیرے پاس بھیجا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں یہ نوافل میں ہی لگا رہتا ہے یا کہ ہماری مخلوق سے بھی کچھ پیار ہے، کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے یا نہیں. اگر تم نے پانی نہ دیتا اور نوافل میں لگا رہتا اور تہجد پڑھ لیتا تو تیرا وہ دروازہ نہ کھلتا. یاد رکھ، نوافل اور ان تہجدوں سے بڑھ کر ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر تہجد ہم چھوڑ دیں. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھیں. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو حضرات میری اس بات کو سنیں گے وہ سمجھیں گے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. تو اس کا خیال رکھیں
کہ دوسروں کی ضرورت کا اور خاص کر اپنے عزیز و اقربا کا صلہ رحمی، رمضان المبارک میں خاص طور پر صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ دیکھو یہ بات بھی سمجھ لو، ایک تو ہوتی ہے صلہ رحمی، ایک ہوتی ہے قرابت داری، دونوں میں فرق ہے۔ صلہ رحمی جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ماں کے رحم سے جو جڑے ہوئے ہیں، باپ کے خون سے جو رشتے ہیں، ان کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ جیسے سکے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے، یہ اپنے جو ہیں خون کے رشتے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور ان کا حق سب سے پہلے مقدم ہے، پہلے ان کو دیکھیں۔ ان پر تھوڑا سا خرچ کرنا دوسروں پر بہت سارا خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور قرابت داری کا مطلب ہے رشتہ داری کو نبھانا۔ رشتہ داری جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کو رشتہ داری کہا جاتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر کے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر اپنے خونی رشتوں کو دیکھنا، دوسرے نمبر پر اپنے سسرالی رشتوں کو دیکھنا۔ آس پڑوسی کا تو حق الگ سے ہے ہی، چاہے وہ رشتہ ہو یا نہ ہو، پڑوس کا حق تو الگ سے ہے، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو اس آدمی اس میں غفلت میں ہوتا ہے کہ یار دوستوں کا خیال رکھتا ہے، دوسرے رشتہ داروں کا خیال پہلے کر لیتا ہے، اور کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا بھائی بند اپنے گھر میں، اپنے محلے اور پڑوسی میں آدمی بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو پہلے اپنے گھر کو دیکھے، پھر اس کے بعد باہر کو دیکھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو اور انعام کو بیان کیا کہ نسب اور صہرا، ہم نے اس کو جو ہے پانی سے پیدا کر کے اس کو نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ تو نسب کو پہلے بیان کیا جو خونی رشتہ ہوتا ہے باپ کا، اور صہرا یہ سسرالی رشتہ ہے، اس کو بعد کو بیان کیا دامادی رشتے کو۔ اس لیے یار دوستوں، ملنے جلنے والوں، ان سب سے بڑھ کر پہلے ہی، پھر وہ، اور پڑوسی، ان چیزوں میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی میں جو کوئی بھی بیچارہ ضرورت ہمیں نظر آئے، ہم اس ضرورت کو پورا کر دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ کبھی کبھی اس نیکی کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے، اور بار بار بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا رہا، کتنے لوگوں نے پڑھا کہ فاحشہ اور رنڈی نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اس مقدس مہینے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم نے یہ رمضان مبارک اور روزے اور تراویح کے تعلق سے کچھ چیزیں عرض کی ہیں جو ہمیں عمل میں لانی ہے، اور ہمیں اس میں خیال رکھنا ہے۔ خالی بیٹھ کر گپ شپ نہیں لڑانا، غیبت چغلی نہیں کرنی۔ الصوم جنۃ ما لم یحرقها، حدیث میں آتا، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، کب پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے، کیسے پھٹتا ہے؟ میں کہ غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم بچیں، اور روزے کو روزے کے طریقے سے رکھیں، اور نماز کا، تراویح کا اپنے گھروں پر اہتمام کریں، اپنی زکوٰۃ، خیرات کا خیال رکھیں، اور اپنے جو ہے خاندان، رشتہ داروں اور آس پڑوس کا سب کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اور مبارک اور مقدس اوقات اور گھڑیوں میں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے، بالخصوص اپنے وطن ہندوستان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری کو پورے عالم سے ختم کر دے، اور خصوصاً ہمارے ملک سے ختم کر دے، اور سب جگہ محبت پیار کے ہوائیں چلا دے۔ بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کے ہوائیں چلائے، اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نشان اور محبت پیار کا گہوارہ بنا کر اس کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الجوادین، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام کوتاہی بخشوں کو درگزر فرما، رام گستاخی بے ادبی و بے اصول و غفلت و سستی کو معاف فرما، اپنی معرفت کاملہ صحیحہ نصیب فرما، اپنے عشق و محبت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اپنی یاد میں درد و دل نصیب فرما، یا اللہ اپنی یاد میں نمبر آنکھیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی یاد میں ذاکر و شاکر زبان نصیب فرما، یا اللہ غیبت چغلی جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ جہاں جہاں مظالم فسادات امن کے فیصلے فرما، یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کے آبادی کے فیصلے فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، روحانی جسمانی بیماری سے شفا یاب فرما، خصوصاً اس کورونا وائرس سے جو متاثر ہو گئے ان کو شفا کامل عطا فرما، یا اللہ پورے عالم سے اس بیماری کو ختم فرما، یا اللہ اس پورے عالم سے اس بیماری کو ختم فرما، یا اللہ پورے عالم سے اس بیماری کو ختم فرما، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان سے ختم فرما، پورے عالم میں محبت اور پیار اور امن آفت السلام کی ہوائیں چلا، خصوصاً ہمارے ملک میں محبت اور پیار کی ہوائیں چلا، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کو ترقیات عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن سے سکون بھائی چارہ پیدا فرما، اے اللہ بغض و دعوت و نفرتوں کو ختم فرما، اے اللہ جو اس ملک میں اے اللہ نفرتیں پھیلانا چاہ رہے ہیں اور اے اللہ اس بیماری کو بھی اے اللہ کے بھی وہ اس بیماری کے ذریعے بھی اے اللہ وہ نفرت کے بیان دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما، اے اللہ سب کو محبت اور پیار کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے تو اس بیماری کو ختم فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے گزر گئے سبھی کو معاف فرما، خصوصاً ہمارا ابوالداد میں گزر گئے معاف فرما، حیات ہیں حافظ السلام کی سمروں میں برکت عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کو لکھا ہے لکھا یا ہمارے اوپر ان کے حقوق ہے دعاؤں کے متمنی ہیں، سب کی دلی جائز حاجت مراد پوری فرما، دونوں جہان میں اپنے نظار خوشنودی عطا فرما، جنت فردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور پیار کے فیصلے فرمانا، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کو لکھا ہے لکھا ہے دعاؤں کو متمنی ہے متعلق محبین میں کسبین ہے، سب کے دل جائز حاجت مراد پوری فرما، یا اللہ سب کی بگڑی کو بنا، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، انسان جنات پنچھی پرند چوپائے تیری بری بحری مخلوقات سب کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرما، یا اللہ تیری مخلوقوں میں جو کوئی بھوکا ہے ان کو کھلا، جو پیاسے ہیں ان کو پلا، جو ننگے ہیں ان کو پہنا، اے اللہ جس کی جو بھی جائز حاجت مراد ہے پوری فرما، اے اللہ ہماری پوری مشقت کی مدد فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما، اس بیماری کو ختم فرما، اے اللہ کرونا وائرس بیماری کو خاص طور پر ختم فرما، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما، جو بھی اس بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اس کے اللہ یہاں پر لوگ ہیں بیچارے جو محنت کوشش کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں پولیس والے ہیں اور کتنے لوگ ہیں، اے اللہ جو لوگ بیچارے اس کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی صحت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اے اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرما اور ان سب کو اے اللہ اس کا بہترین صلاح و جزا نصیب فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگے انہیں حصہ عطا فرما اور جن شوفتن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما، اے اللہ روزی کے معاملے میں اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی غیر کے حوالے نہ کر دینا، کسی غیر کے دروازے پر نہ بھیج دینا، کسی غیر کے سامنے دست سوال دراز نہ کرا دینا، یا اللہ اپنے ہی دربار عالی کا بھکاری بنا کر رکھنا، یا اللہ اپنے ہی سے بھیک مانگنے والا بنا کر رکھنا، اپنے ہی سامنے ہاتھ پھیلوا کر رکھنا، ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما اور ہم اپنے دربار عالی سے بھیک عطا فرما، احمد کی بھیک عطا فرما، تمام آفات بدیات حوادث سے مصائبات سے محفوظ فرما، جادو کے شہر کے مکر کے ٹوٹ کے چتنے گندے کام میں سب سے بچا، یا اللہ حاسبوں کے حسد سے شریروں کے شر سے فقیروں کے فتنے سے بچا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي محمد الامين الكريم عليه التحيه والتسليم، صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى عليه وعلى خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
شہر رمضان